نہیں آئی۔ مولانا حسام الدین ملتانی یہ بھی جو ہے محبوب الہی کے مریدوں میں بہت اعلیٰ درجے کے مریدین میں شمار ہوتے ہیں، جو صاحبان نعمت میں سے ہیں اور بہت علم و برکت والے تھے۔ زہد اور پرہیزگاری میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے، یعنی ان کی کوئی مثال ہی نہیں تھی زہد و تقوی میں۔ شہر کے علماء اور مشائخ مولانا کی بزرگی کے معترف اور معتقد تھے، اور ان بزرگوں میں سے ہر ایک شہر کا صاحب سجادہ تھا۔ ہر ایک کوشش کرتا تھا کہ مولانا کو اپنی طرف کھینچ لے، یعنی ان کی سلسلے میں آ جائیں، مگر مولانا کا میلان کسی طرف نہ تھا، وہ کسی طرف نہیں جھکے تھے۔ خدمت شیخ کی جانب سے بھی نہ تھا، یعنی نظام الدین اولیاء کی طرف بھی ان کا جو ہے رجحان نہیں تھا۔ اسی سوچ میں پڑے ہوئے کہ کیا کروں اور کس کے مرید ہوں، کیونکہ اس راہ میں ایک شیخ تو ضرور ہونا چاہیے۔ مولانا حسام الدین کو مولانا جمال الدین سے صحبت تھی۔ مولانا جمال الدین شیخ کے خادموں میں سے تھے، انہیں کشف ارواح کا ملکہ حاصل ہو گیا تھا، کشف ارواح کا عمل جانتے تھے۔ اس عہد کے بزرگ مولانا جمال الدین کے معترف اور معتقد تھے۔ مولانا مذکور از راہ شفقت و محبت مولانا حسام الدین کو شیخ کی جانب ترغیب دلاتے تھے، یعنی محبوب الہی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے رہے مولانا جمال الدین، یہاں تک کہ ایک رات کو مولانا حسام الدین مراقبے میں مشغول تھے۔ انہوں نے خود کو شیخ کی مجلس میں دیکھا، محبوب الہی کی محفل میں دیکھا۔ انہیں کسی علمی مسئلے میں کچھ شبہ رہ گیا تھا جو شہر میں کسی سے حل نہ ہوتا تھا۔ شہر میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو ان کا مسئلہ حل کر سکے، اور یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے سفر اختیار کرنے کی سوچ رہے تھے، باہر جانا چاہتے تھے۔ خدمت شیخ نے گفتگو میں اس مسئلے کی تحقیق بیان کرنا شروع کر دی۔ مولانا بھی گفتگو میں شریک ہو گئے۔ خدمت شیخ نے اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا کہ مولانا کو پوری تسلی ہو گئی۔ مسئلہ حل کرنے کے بعد فرمایا، مولانا آگے آئیے۔ جب مولانا آگے بڑھے، خدمت شیخ نے اپنے سر سے دستار اتاری اور مولانا کے سر پر باندھ دی، پھر انہیں مبارکباد دی۔ اب مولانا ہوش میں آ گئے۔ شیخ نے جو مسئلہ خواب میں بیان کیا تھا اس کے ذوق سے متحیر وہ حیران رہ گئے تھے۔ صبح کو آ کر یہ قصہ مولانا جمال الدین سے بیان کیا۔ مولانا جمال الدین نے فرمایا، اے حسام، کیا میں نے تم سے بار بار یہ نہیں کہا کسی وقت جا کر شیخ سے ملاقات کرنی چاہیے؟ اب اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تم محروم رہے ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب شیخ سے ملاقات کر لینی چاہیے، اس میں کوتاہی نہ کرو۔ مولانا حسام الدین نے کہا، ملاقات کروں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جس طرح خدمت شیخ نے خواب میں وہ مسئلہ حل کیا ہے، گفتگو میں وہی باتیں فرمائیں اور اپنی دستار مبارک میرے سر پر رکھیں اور انہی الفاظوں میں مبارکباد دیں، تو میں بھی اسی مجلس میں شیخ کے غلاموں میں داخل ہو جاؤں گا اور اپنا سر منڈوا لوں گا۔ اب انہوں نے جو خواب دیکھا، دن کیفیت دیکھی، نیند سے بیدار ہونے کے بعد تمام جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا، تو جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب تو چلو اب ملو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ملوں گا، لیکن جس طرح خواب میں چیزیں پیش آئی ہیں ویسی ہی مجھے ظاہری طور پر بھی چیزیں پیش آئیں، اور محبوب الہی اسی طرح جواب دیں جس طرح انہوں نے خواب میں کہا تھا، اور مجھے دستار دیں، تب میں ان کا مرید بنوں گا، یہ انہوں نے کہا۔ مولانا جمال الدین نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد یہ دونوں بزرگ شیخ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں آئے اور دہلیز پر بیٹھ گئے، دروازے کے پاس۔ مولانا جمال الدین نے خادم سے کہا، خدمت شیخ کو اطلاع کر دو فلاں شخص کے ساتھ مولانا حسام الدین ملتانی آئے ہیں۔ خادم نے جا کر اطلاع دی۔ خدمت شیخ مسکرائے، محبوب الہی مسکرائے اور فرمایا، انہیں اندر بلا لاؤ، اچھے آئے ہیں۔ خادم دونوں کو اندر لے گیا۔ شیخ کے سامنے انہوں نے زمین کو بوسہ دیا اور کھڑے رہے۔ فرمان ہوا، بیٹھ جائیے۔ خدمت شیخ مولانا سے باتیں کرنے لگے۔ چونکہ مولانا کو کسی مسئلے میں شبہ تھا، خدمت شیخ نے اس مسئلے کا بیان شروع کر دیا۔ مولانا بھی بحث میں شریک ہو گئے، یعنی مولانا حسام الدین بھی بحث کرنا شروع کر دیے مسئلے کے متعلق۔ خوب گرما گرم گفتگو رہی، مگر مولانا ذرا بے قابو ہو گئے، بحث ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ خدمت شیخ نے اس مسئلے کا حل جیسا خواب میں بیان کیا تھا بالکل اسی طرح پھر فرمایا، اور اپنے سر مبارک سے دستار اتاری، مولانا کے سر پر رکھ دی اور مبارکباد دی۔ مولانا پر گریہ طاری ہو گیا، بے قابو ہو گئے، پھر زمین پر سر رکھا اور کہا، اب خدا کے لیے مجھے اپنے غلاموں کی صف میں شامل کرنے کا حکم فرمائیں۔ خدمت شیخ نے ایسا ہی کیا، مولانا کو دست بیعت دیا اور حلق کرنے کو فرمایا، پھر اپنے خاص خرقے سے مشرف کیا۔ جب یہ خبر لوگوں کو ملی
تو شہر میں بہت بڑا ہنگامہ ہوا۔ مولانا حسام الدین ملتانی شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید ہو گئے۔ بیعت کے بعد مولانا کا معاملہ اس مرتبے کو پہنچا کہ محبوب الہی نے ایک بار ان کے لیے فرمایا، اے حسام، ہمارے درمیان تمہاری برکت چاہیے۔ دوسرے وقت اصحاب کے سامنے ارشاد ہوا، مولانا حسام الدین ملتانی کی برکت اس ملک کے لیے درکار ہے۔ اب وہ کیا نعمت ہوگی جو محبوب الہی نے مولانا حسام الدین کے حق میں ایسی بات فرمائی۔